حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غریب شخص کے بچے کے دانت نکلنا شروع ہو گئے اور وہ شخص بڑا ہی پریشان ہو گیا اور وہ سوچنے لگا آج اس کے دانت نکلنا شروع ہوئے ہیں، کل یہ بڑا ہو جائے گا اور بڑا ہو کے میرے سے کھانا مانگے گا۔ تو جب کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ میں تو اس کو کھانا کھلا ہی نہیں سکتا، وہ شخص بڑا ہی پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا، لیکن اس کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ تو اس نے اس معاملے میں اپنی بیوی سے رجوع کیا، تو اس کی بیوی نے اس کو نرم لہجے میں اس بات کو بتایا کہ تو اس کے کھانے کا ذمہ دار نہیں ہے، اگر تو اس کے کھانے کا ذمہ دار ہوتا تو اس کو مار دیتا۔ جس نے اس کو دانت عطا کیے ہیں وہ یقیناً اس کے کھانے کا بھی بندوبست کر دے گا۔ کیا تو نے نہیں سنا، جب کوئی شخص غلام خریدتا ہے تو وہ اس کے کھانے کا بھی بندوبست کرتا ہے؟ کیا تمہیں اللہ عز و جل پر بھروسہ نہیں ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور وہ یقیناً اس کے کھانے کا بھی بندوبست کر لے گا۔ تو اصل مسئلہ دل کی ہوس سے پاک ہونا ہے۔ جو دل کی ہوس سے، جو دل کی پاکیزگی سے پاک ہو جاتا ہے، جس کی دل کی پاکیزگی صاف ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے مٹی اور سونا دونوں برابر ہو جاتی ہیں، اور جو دل کی پاکیزگی سے پاک نہیں ہوتا تو اس کا حال اس افریدون بادشاہ جیسا ہوتا ہے جو کہ ایک ملک کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی مزید ممالک پر بادشاہی رکھنے کی خواہش رکھتا ہے۔ تو ہمیں دل کی پاکیزگی سے پاک ہونا بڑا ضروری ہے، اللہ جان پہ توکل کرنا بڑا ضروری ہے۔ جس ذات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ یقیناً ہمارے کھانے کا بھی بندوبست کر دے گا۔ ہمیں اس کی ذات پہ توکل رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے۔ ہم نے اس کی ذات سے غافل نہیں ہونا، جو ہمیں اس دنیا میں بیچنے کا حقدار ہے، جو اس دنیا میں بیچنے کا خالق اور مالک ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس نے جو ساتوں آسمان کا مالک ہے، جو اس دنیا کی ہر چیز کا مالک ہے۔ چند پرند کی جان اس کے قبضے میں ہے، وہ موت دینے والا ہے، وہ زندہ کرنے والا ہے، وہ موت کو ٹالنے والا ہے، وہ زندگیوں کو بڑھانے والا ہے۔ الغرض ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ اگر وہ اس دنیا کے نظام کو چلا سکتا ہے تو اس کے لیے، ایک انسان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بس ہم دنیا کے وسوسوں میں پڑ گئے ہیں اور اس ذات سے غافل ہو گئے ہیں۔ ہمیں اس طرف رجوع کرنا پڑے گا، رب کو یاد کرنا پڑے گا۔ یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا تھا کیونکہ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں وہ انسان اس چیزوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب کرونا وائرس کے اس حالات میں کاروبار سارے بند پڑے ہیں، تو ہمیں اللہ عز و جل پر یقین، توکل پختہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک مشکل کے بعد آسانیاں بھی آتی ہیں۔ جیسے دن کے بعد رات کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور رات کے بعد دن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کا غروب ہونا ضروری ہے، چاند کا نکلنا ضروری ہے۔ اس طرح اگر یہ وبا ہمارے اوپر آئی ہے تو یقیناً یہ ختم بھی ہو جائے گی اگر ہم اللہ عز و جل پر توکل، یقین اور بھروسہ رکھیں گے، کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ صرف ایک ہی طاقت ہے اور وہ طاقت اللہ جان کی ہے، کیونکہ اللہ جان اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، اور اگر اس نے یہ وبا اس دنیا میں بھیجی ہے تو یقیناً وہی اس دنیا سے اس وبا کو ختم کرے گا۔ اس سے پہلے بھی قوموں پر بڑی وبا آئی، اس سے پہلے بھی لوگوں پر بڑے عذاب ہوئے، اگر وہ ختم ہو سکتے ہیں تو یقیناً یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ صرف ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، ایک دوسرے کا احساس کرنا ہوگا، ایک دوسرے سے محبت، جذبات ظاہر کرنے ہوں گے، لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، اپنے ارد گرد دیکھنا پڑے گا، اور سب سے بڑی بات ہمیں اللہ عز و جل پر یقین رکھنا ہوگا۔ وہ یقیناً ہمیں اس وبا سے جلد ہی دور کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس وبا سے، ہر پریشانیوں سے دور کرے۔ آمین ثم آمین۔